حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا سے جلا ہوا بچہ جلا ہوا اچھا ہو گیا۔ اور کیسے اچھا ہوا سنیے۔ محمد بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں۔ یہ صحابی ہیں، یہ بچپن میں اپنی ماں کی گود سے آگ میں گر پڑے اور کچھ جل گئے۔ ان کی ماں ان کو لے کر خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں لے آئیں تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، اب یہ حدیث پاک پہ وہ لوگ غور و فکر کریں جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح ہیں، جلا ہوا بچہ ہے اور یہ حدیث پاک ہے، کوئی اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ کہ وہ جلا ہوا بچہ لے کر، اور یہ صحابی رسول ہیں، ان کا نام محمد بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بچپن میں یہ جل گئے، ان کی ماں ان کو لے کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو گئیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بچہ یہ آگ میں گر گیا اور جل گیا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا، یعنی اپنا تھوک مبارک نکالا، اور لعاب دہن نکال کر ان پر لعاب دہن کو ان پر مل دیا جہاں جلے ہوئے تھے۔ جب لعاب دہن کو مل دیا، ملنے کے بعد دعا فرما دی کہ محمد بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کہتی تھی کہ میں بچے کو لے کر وہاں سے اٹھنے بھی نہیں پائی تھی کہ بچے کا زخم بالکل اچھا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس کو مسند ابن حنبل میں بھی روایت کیا گیا کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں وہاں سے اٹھنے بھی نہیں پائی تھی، گھر تو بہت دور کی بات ہے، اور بچہ بالکل صحیح ہو گیا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی شان دیکھیے، برکت دیکھیے، اور سن کر اپنے دل و دماغ کے دریچوں کو کھولیے۔ ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو اگر حدیثیں بھی تلاش کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں تلاش کرتے ہیں کہ جس میں عظمت مصطفیٰ نہ ملے، لیکن ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت جو حدیثیں تلاش کرتے ہیں وہ حدیثیں کہ جن میں عظمت مصطفیٰ ملے، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ملے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے نتائج ملیں، وہ معجزات تلاش کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی دعاؤں کے نتائج دیکھیے، یہ معجزہ بہت ہی مشہور ہے، اور حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہمیشہ اس بات کا تفاخر رہا کہ ان کے جد اعلیٰ کی آنکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے اچھی ہو گئی تھی۔ چنانچہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دربار خلافت میں پہنچے تو انہوں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے یہ کہا، اپنا تعارف کرا رہے ہیں کس کے؟ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں اپنا تعارف اس طرح سے کراتے ہیں کہ میں اس شخص کا بیٹا ہوں
کہ جس کی آنکھ اس کے رخسار پر بہہ آئی تھی، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے وہ اپنی جگہ پر کیا ہی اچھی طرح سے رکھ دی گئی، تو پھر وہ جیسی پہلے تھی ویسی ہی ہو گئی۔ تو کیا ہی اچھی وہ آنکھ تھی، اور کیا ہی اچھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اس آنکھ کا اس کی جگہ پہ رکھ دینا تھا۔ ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس بچے پر صبح و شام جنون کا دورہ پڑتا ہے۔ آپ نے اس بچے کے سینے پر اپنا دست رحمت پھیر دیا اور دعا فرما دی، تو اس بچے کو ایک زوردار قے ہوئی اور ایک کالے رنگ کا کتے کا پلہ اس کی قے میں نکلا، جو کہ بتایا کہ دوڑ رہا تھا اور بچہ شفا یاب ہو گیا۔ اس حدیث پاک کو مشکاۃ شریف کے اندر بھی نقل کیا گیا ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 معجزات دیکھے۔ پہلا معجزہ یہ کہ ایک اونٹ کو دیکھا کہ اس نے بل بلا کر اپنی گردن آپ کے سامنے ڈال دی۔ آپ نے اس اونٹ کے مالک کو بلایا اور اس سے فرمایا کہ اس اونٹ نے کام کی زیادتی اور خوراک کی کمی کی مجھ سے شکوہ شکایت کیا ہے، لہٰذا تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا۔ جانور فریاد لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، یہ میرا مالک ہے، مجھے کھانے کو نہیں دیتا اور مجھے پیاسا بھوکا رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلا کر فرمایا کہ اس کو پریشان مت رکھنا، اس کو بھوکا مت رکھنا۔ دوسرا معجزہ یہ کہ ایک منزل میں آپ سو رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت چل کر آیا اور آپ کو ڈھانپ لیا، سبحان اللہ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ لیا اور پھر لوٹ کر اپنی جگہ پر چلا گیا۔ جب آپ بیدار ہوئے اور میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس درخت نے اپنے رب کی اجازت طلب کی تھی کہ وہ مجھے سلام کرے، تو خدا نے اس کو اجازت دے دی اور وہ میرے سلام کے لیے آیا تھا۔ کون؟ درخت آیا تھا، کس کی بارگاہ میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تیسرا معجزہ یہ کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی جو جنون کا مریض تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے نتنے کو پکڑ کر فرمایا کہ نکل جا، کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ پھر ہم وہاں سے چل پڑے اور جب واپسی میں ہم اس جگہ پہنچے اور آپ نے اس عورت سے اس کے بچے کے بارے میں دریافت فرمایا تو اس نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد سے اس بچے کو کوئی تکلیف ہوتے ہوئے ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہے۔ اس حدیث پاک کو مشکاۃ شریف کے اندر نقل کیا گیا۔ تو اب بتائیے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ دیکھیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ثمرہ دیکھیے، اور اس کے بعد اور چند جملوں کی کمی بیشی کے ساتھ بخاری شریف کے متعدد روایتوں میں اس معجزے کا ذکر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ کس سے؟ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ سے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا حافظ کمزور ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے چادر کو پھیلاؤ۔ انہوں نے چادر کو پھیلایا، آپ نے اپنا دست مبارک اس چادر پر ڈال دیا اور فرمایا کہ اب اس کو سمیٹ لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا، اس کے بعد سے پھر میں کوئی بات کبھی بھی نہیں بھولا۔ سبحان اللہ، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ رب قدیر ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرمائے۔